قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کے پہلے پارے میں ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ وہ قرآن ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا کے اندر کوئی نظیر اور مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ملا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں باطل کے گھسنے کی گنجائش نہ آگے سے ہے نہ پیچھے سے ہے، نہ دائیں سے ہے نہ بائیں سے ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ارشاد باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس قرآن کی حفاظت اس طرح سے کرائی کہ حفاظ کرام نے قرآن کے الفاظ اور معانی کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ علماء کرام نے تفسیر اور قرآن کے معنی کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ قرہ حضرات نے قرآن پڑھنے کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو اپنے ہونٹوں پر سجا لیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی لیکن وہ تحریف اور تبدیل کا شکار ہو گئی۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہے، کہ اس کے اندر سے نہ کوئی لفظ نکالے جائیں گے، نہ اس کے معنی کو بدلا جائے گا، نہ اس کے معنی کو بدلا جائے گا، نہ اس کے اندر قیامت تک کسی چیز کا اضافہ ہوگا، اور نہ قیامت تک کسی چیز کو اس کے اندر سے نکالا جائے گا۔ میرے عزیزو، جب عرب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس زمانے میں عرب میں شاعری کا بڑا زور تھا، عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے قرآن جیسا کلام بنا کر لانا چاہا مگر نہ لا سکے۔ قرآن ان کو برابر چیلنج کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على من يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی طرح بنانا چاہے نہیں بنا سکتے، اگرچہ ان میں بعض کا مددگار ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر یہ اس قرآن کے بارے میں شک میں ہے جو ہم نے اپنے بندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس کے مثل ایک صورت بنا لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کی بلا لو اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مقدس کو اپنے لاڈلے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر امت پر ایک احسان عظیم کیا ہے کہ اے لوگو، میں تمہارے اندر ایک نبی بھیج رہا ہوں اور اس کے اوپر اپنی کتاب کو نازل کر رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے نبی کی سنتوں کو اور میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس یہ ہے
کہ آج ہم اس قرآن کی تعلیم سے بہت دور ہیں، جبکہ دنیاوی جو تعلیم ہے اس میں ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں، میں منع نہیں کرتا، بلکہ دنیاوی تعلیم بھی آج کے اس ماحول میں ضروری ہے، اور ہماری نسلوں کے اندر جج بھی پیدا ہو، وکیل بھی پیدا ہو، ڈاکٹر بھی پیدا ہو، ضرورت ہے آج کے اس ماحول میں، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ہماری اس قوم کے اندر، ہماری اس نئی نسل کے اندر حفاظ کرام اور علماء کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، مدرسے کے اندر داخل کرے، یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ والدین اپنی اولاد کی کس طرح سے تربیت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر جبرائیل کو امتیازی شان عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اولیاء کرام میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ قول حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔